बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को इफ्तार की खुसूसी नशरियात एहतराम रमज़ान हर रोज़ की तरह आज एक मरतबा फिर आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। आज 14वां रोज़ा है और इफ़्तार में एक मरतबा फिर हम आपके सामने हाज़िर हैं 6B फूड्स के ताउन से और मरहबा शरबत गुलबहार के ताउन से ये नशरियात आप लोगों के सामने हर रोज़ पेश की जाती है। अशराए मग़फ़िरत की ये मुबारक सातें जो परवरदिगार आलम ने हम सब को अता की हैं। अपने रब को मनाने की जस्तजू में हर बंदा हमें इसी कोशिश में नज़र आता है। मालिक कायनात का ये शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने हमारी ज़िंदगी में हमें ये लम्हात, ये घड़ियाँ हम सबको रमज़ान करीम से सरफराज फरमाया है। नाज़रीन मोहतरम, हर रोज़ हम किसी न किसी एक मौजू पर बात करते हैं, एक टॉपिक पर बात की जाती है अपने उलमाए किराम से, और कोशिश ये रहती है कि इफ़्तार की इस नशरियात में, हमारे इस प्रोग्राम के वक्त में अपने उलमा से उन मौज़ूआत पर बात की जाए कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में, और तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए आसान अल्फाज में रहनुमाई हो सके। आज भी हमने एक मौजू का इंतखाब किया है और अल्लाह के पाक कलाम से आगाज़ होता है। उसके साथ साथ जहाँ पर इल्म के मोती होते हैं वहीं पर साथ में आप सब जानते हैं मिदहत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे सेगमेंट में आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों के खराज जो हमारे मेहमान सनाख़ान मुस्तफ़ा हुआ करते हैं वो अपनी मोहब्बतें पेश करते हैं। आज के मेहमानों के जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इंतहाई मोहतरम, आप हमारे स्क्रीन पे आप इनको देखते रहते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में ज़ियारत करते रहते हैं, लेकिन आज की इफ़्तार की नशरियात में आप बिल्कुल पहले दिन तशरीफ़ लाए हैं। हम आपको खुशामदीद भी कहेंगे। हज़रत अल्लामा मोहम्मद हुसैन गोलड़वी साहब हमारे साथ आज के नशरियात में मेहमान हैं। आपको सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह क़िबला, बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, नौजवान खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाने वाले हमारे मोहतरम सादात घराने से आपका ताल्लुक़ है। सैयद ज़ैनुर रज़ा बुखारी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए आप भी तशरीफ़ लाए। शाह साहब को भी खुशामदीद कहते हैं आज की नशरियात में। उसके साथ ही नाज़रीन मोहतरम, मिदहत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दो हमारे ऐसे मेहमान हैं और दोनों ही बहुत खूबसूरत अंदाज़ में, बहुत आसान तरीक़े से पढ़ने वाले। सबसे पहले हमारे भाई रिज़वान सुल्तानी, आपको भी खुशामदीद आज की नशरियात में कहते हैं। उसके साथ ही मेरे बहुत अच्छे भाइयों की तरह हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे। साउथ अफ्रीका में वैसे आप होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस साल अभी रमज़ान के ये दिन गुजार रहे हैं, तो हमने चाहा कि आप भी हमारी नशरियात में मेहमान बन सकें। नवीद खान गौरी, आपको भी खुशामदीद आज की नशरियात में कहते हैं। खूबसूरत कलाम से आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। रिज़वान सुल्तानी साहब से मैं गुजारिश करूँगा इल्तिजाइया कलाम, चूँकि इफ्तार की घड़ियाँ हैं, अपने रब से मांगने का वक्त होता है, ये घड़ियाँ, ये लम्हात, तो हम चाहेंगे कि हम सरकार दो आलम के ज़िक्र से मुस्तफ़ा करीम आपको भी सलामत रखे। और तसव्वुरात में हमें आपने मदीना मुनव्वरा की उन गलियों की सैर करवाई है, और ये हमारे भाई रिज़वान सुल्तानी माशाअल्लाह हरम पाक में ये ड्यूटी भी कर चुके हैं एक अरसा, वहाँ पर नौकरी माशाअल्लाह इनके हिस्से में ये सादत माशाअल्लाह आई, और अभी बल्कि कुछ दिन पहले मदीना पाक से भी ये वापस लौटे हैं। तो इसीलिए हमने चाहा कि ये कैफ़ियत हम भी महसूस कर सकें, और चूँकि आने वाले से जो दुआ करवाई जाती है या उसके हवाले से जो इल्तिजाएं पेश की जाती हैं, तो वो रब की बारगाह में, रब के हबीब की बारगाह में बहुत मकबूल होती हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मालिक कायनात आलम इस्लाम पर अपना करम फरमाए, अपना फ़ज़ल फरमाए। रमज़ान करीम की ये मुबारक सातें हैं। ज़िंदगी में मालिक कायनात ने हमें एक मरतबा फिर रमज़ान अता किया है। बहुत से ऐसे हमारे जानने वालों में से, दोस्त अहबाब में से, जो पिछले साल हम में थे लेकिन इस साल हम में नहीं हैं, और वो यादें भी ताज़ा हो जाती हैं जब अपने प्यारों की याद आती है। तो ये रमज़ान करीम के जो दिन हैं वो सहर के लम्हात हों, वो अफ्तार के लम्हात हों, रातों के क़याम हुआ करते हैं, ये सब चीज़ें इंसान को मालिक ने एक मरतबा फिर अपने आप को बदलने का मौका अता किया है। हम अपने आप को किस अंदाज़ में बदल सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को बदल सकते हैं, उलमा हमारे साथ हैं। आज का मौजू हमारा हम ये समझते हैं कि बहुत अहम है और यकीनन वक्त की ज़रूरत भी है। ज़िंदगी के हर शौबे में
کامیابی کے لیے انسان کو کسی نہ کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس رہنما کو استاد بھی کہا جاتا ہے، ٹیچر کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے زندگی کے ایسے معاملات میں جب انسان کامیابی حاصل کرتا ہے تو یقیناً کسی نہ کسی کا ہاتھ اس کے پیچھے ہوا کرتا ہے، اور استاد اچھا مل جائے اور رہنما اور رہبر اچھا مل جائے تو یقیناً انسان ہر قدم پہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ استاد کا جو مقام و مرتبہ ہے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کیا ہے، اور اس پر ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ حضرت علامہ محمد حسین گولڑوی صاحب سے میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں گا، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اپنے انداز میں ڈیفائن کیجیے گا کہ استاد کا مقام و مرتبہ اور ہمیں قرآن کیا کہتا ہے اور مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلطانی صاحب، میں تو پہلے بے حد مشکور ہوں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، اور یقیناً جو آپ نے آج موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور استاد کائنات میں وہ ہستی ہے، وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے لیے جو آپ نے بھی کوشچن کیا ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے فرامین، یعنی رب کیا فرماتا ہے، رب کا رسول کیا فرماتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے متعدد آیات نازل فرما کر استاد کے مرتبے کو 4 چاند لگا دیے، جن میں کبھی اللہ رب العالمین کہیں پر ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی رب فرما رہا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کو علم دیا، اسماء نام سکھائے، کلہا، اور کہیں آقا علیہ السلام کو یہ فرمایا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ قرآن کے اللہ رب العالمین انسان سے مخاطب ہے، دیکھ ہے انسان کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس کے لیے رب یہ ایک مقام متعین فرما رہا ہے، یہ عزت عطا فرما رہا ہے، یہ شان عطا فرما رہا ہے، وہ علم کیا ہے، وہ کون سا علم ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور کہیں پر اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو علم ایسا عطا فرما دیا جو کہ آپ نہ جانتے تھے، اور یہ تیرے رب کا تجھ پر بڑا عظیم فضل ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن میں غوطہ زن ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، اور بلکہ حدیث پاک بھی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہاری تعلیم و تربیت کی جائے۔ کس انداز کے ساتھ کی جائے؟ آپ کے سامنے ہے کہ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلی بات، اور میں یہاں پر اتنا آپ کے چینل کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے بھی جو علم اللہ کی بارگاہ سے حاصل کیا اسے کس انداز کے ساتھ پہنچایا، یہ آج کے استاد کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کس انداز کے ساتھ پہنچایا، کہ آقا علیہ السلام نے اپنے کردار کے ذریعے سے علم پہنچایا۔ وہ کفار مکہ تھے نا، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے محمد بن عبداللہ ہمیں کو معجزہ دکھاؤ۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں نے اپنی پوری زندگی تم میں بسر کر دی ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، میرا اٹھنا بچھونا دیکھو، میرا چلنا پھرنا، میرا مکے میں ہر جگہ پر میرا کریم آقا علیہ السلام ایک ہوتا ہے زبان سے کہہ دینا، اور ایک ہوتا ہے اپنے کردار کے ذریعے سے اس قول کو، اس فرمان کو پورا کرنا، کر کے دکھانا اس عمل کو۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ علم جو اللہ کی بارگاہ سے آپ لے کر کائنات میں جلوہ گر ہوئے، تشریف فرما ہوئے، معلم بنا کر تشریف بھیجے گئے، تو وہ اپنے کردار کے ذریعے سے پھیلایا۔ بلکہ یہاں پر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات بھی کوٹ کرتا جاؤں تو آپ سے سوال کیا گیا کہ اے امیر المومنین، آپ خلیفہ وقت ہیں، حاکم وقت ہیں، وقت کے بادشاہ امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، تو آپ کے دل کی کوئی خواہش
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سلطانی صاحب بڑی خوبصورت اور سنہری حروف کے ساتھ لکھی جانے والی بات جو ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ جن سے کیسر و کسرا کانپتے تھے، جن کا نام سنتے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میرے دل کی خواہش، اس وقت یہ بات بجا ہے کہ میں امیر المومنین ہوں، میں حاکم وقت ہوں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر، لیکن میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ اندازہ فرما لیں کہ کیا شان ہے، کہ کیا انداز ہے کہ خالق کائنات نے استاد کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور وہ سکندر اعظم کا قول تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ قول اس کا یہ تھا کہ میں بھی راستے میں آتے ہوئے میں وہ پڑھ رہا تھا، تو بڑی خاص بات اس نے جو ذکر کی، اس نے کہا کہ والدین جو ہیں آسمان سے بچے کو نیچے لاتے ہیں، اور استاد جو ہے وہ بچے کو زمین سے آسمان کی طرف لے جاتا ہے، یعنی یہ وہ علم ہے، علم ہے، اور اس علم کے ذریعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہی وہ علم تھا جس کے ذریعے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں ہر طرف اپنے کردار کے ذریعے سے، اور یہ وہ علم جو اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے، آپ نے دین اسلام کو عام کیا، یہی وہ علم تھا۔ خوبصورت گفتگو کا آغاز حضرت علامہ محمد حسین گولڑوی صاحب نے فرمایا ہے۔ ہمارا دین اسلام جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو ہر مقام پہ ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں رہنمائی کے لیے یہ دین کافی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، ان کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اور جن پاک ہستیوں کا ذکر آپ نے کیا، ایک دو مثالیں جو آپ نے پیش کیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کے نام سے، ان کے نسبت سے جو چیزیں دنیا میں، کائنات میں پھیلی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے علم کے موتی ہیں۔ سید زین رضا بخاری شاہ صاحب کا جانب بڑھنا چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ آپ بھی گفتگو کا آغاز کیجیے گا، اور اپنے انداز میں آپ ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے جو قبلہ گولڑوی صاحب نے بات کی ہے، کہاں سے آغاز کریں گے، مزید اس کو پھر ہم کنٹینیو ساتھ میں کرتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آغاز کریں گے، تو عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ الادب شجر والعلم ثمر، کہ ادب شجر ہے اور علم ثمر ہے۔ فَكَيْفَ تَجِدُونَ الشَّجَرَ بِدُونِ الثَّمَرِ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر درخت کے ہم پھل حاصل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ اساتذہ کا ادب و احترام اسلام کے حوالے سے۔ اور علم پہلے بھی تھا، یونان کا فلسفہ بڑا مشہور ہے، پہلے بھی علوم جو تھے وہ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود جو سب سے زیادہ وسعت اور سب سے زیادہ جو اسلام نے جو عزت دی ہے وہ اساتذہ کو دی ہے، اور اسلام کی وجہ سے ہی اساتذہ کی عزت ہوئی ہے۔ اب اگر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو عرب کے اندر صرف 17 لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر علم کی جو ترویج و اشاعت اسلام نے کی ہے اور جس انداز میں کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب دیکھیے کہ باقاعدہ اس کی ترویج و اشاعت کے لیے اصحاب صفا کا جو مدرسہ تھا وہ تیار کیا گیا، مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ ایک مدرسہ جو تھا وہ تعمیر کیا گیا، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام کو تعلیم دی جاتی۔ اور پھر ایک ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کو اچھا لوگ سمجھتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ تو اب دیکھیے کہ علم کو اور اساتذہ کو کس طرح اہمیت دی گئی ہے۔ یہ خالق کائنات نے خود بھی اپنا معلم ہونا ثابت کیا، فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، اور پھر سورۃ القلم کے اندر بھی قلم کی قسم کھائی گئی۔ اسی طرح پھر فرمایا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ وہ ذات کہ جس نے آپ کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھی فرمان ہے کہ خالق کائنات نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
बूढ़े लोग और आलम दीन और हुफ़ाज़ किराम और असातिज़ा का अदब करना खुदावंद ताला का अदब करना है। अल्लाह अल्लाह कि खालिक कायनात का अदब क्यों, इसलिए कि यही असातिज़ा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब लाते हैं। और फिर देखिए खालिक कायनात ने ख़ुद भी अपना मुअल्लिम होना और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ज़ुबान से भी ये जारी हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुअल्लिम हूँ। और जिस तरह अल्लामा साहब ने कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो मुअल्लिम होते। और फिर कुरान पाक के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अगर देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतर वही है कि जो कुरान सीखे और फिर दूसरों को सिखाए। और हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपका ये खिताब है कि सलूनी आपको फरमाया गया। आपने सलूनी कहा करते, आप फरमाया करते कि जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका ये खासा था, आपसे किसी से बात हुई और आपने फरमाया कि जिस शख्स ने मुझे एक हर्फ भी पढ़ा दिया तो वो मेरा आका है, मैं उसका ग़ुलाम हूँ, वो चाहे तो मुझे आज़ाद कर दे और चाहे तो मुझे जो है वो बेच दे। ये हज़रत मौला अली शेर खुदा का फरमान है। और हज़रत इमाम शोबा आप भी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि कुल्लु मन समीअतु मिन्हु हदीसन, कि जिससे मैंने एक हदीस सुनी और फ़अना लहुल अब्द, तो फिर मैं उसका ग़ुलाम हूँ। तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो शयूख़ थे, हमारे जो साथी थे, उन्होंने कुरान पाक के साथ जो पढ़ाने वाले थे, कुरान पढ़ाने वाले थे, उनका भी अदब एहतराम किया। और इसके अलावा हदीस पढ़ा, जिस तरह मैंने हदीस बयान की, हदीस पढ़ाने वालों का भी, और जिनसे फिर दूसरे उलूम मुतदाविला और मुरव्विजा सीखे, उनका भी अदब एहतराम करके दिखाया। बिल्कुल ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह वापस लौटते हैं। आप लोग इफ्तार की नशरियात देखते रहिए, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन मोहतरम, आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर रफ्तार की ये नशरियात आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। 6B फूड्स के ताउन से, मरहबा शरबत गुलबहार के ताउन से ये नशरियात आप लोगों के सामने हर रोज़ पेश की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 14वां रोज़ा शहर लाहौर और उसके गिरदनवा में रहने वालों ने, हम सब ने अपना इफ्तार किया है। शहर कराची वालों के लिए भी कुछ वक्त बाकी है, कुछ ही देर के बाद वो भी वहाँ पर भी अज़ान मगरिब होगी इंशाअल्लाह, और वो भी अपना 14वां रोज़ा इफ्तार करेंगे। 15वें रोज़े की सहरी की जानिब यकीनन अब हम लोग बढ़ने वाले हैं। और ये मुबारक सालतें, ये घड़ियाँ, ये लम्हात परवरदिगार आलम ने हम सब को जो अता की हैं। आज के मौजू पर जो बात हो रही है, जो कि आखिरी लम्हात हैं, और हम अपनी गुफ्तगू को आज के इस नशरियात में समेटते हुए बस इंशाअल्लाह पैगाम के जाने बढ़ेंगे। उस्ताद के मकाम व मर्तबे पर आज के नशरियात में बात हुई। मोहम्मद हुसैन गोलड़ी साहब और जनाब सैयद ज़ैनुर रज़ा शाह साहब बुखारी, आप भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। दोनों शख्सियात से हमने गाहे बगाए ये जानने की कोशिश की मुआशरे में जो असरात हमें नज़र आते हैं उस हवाले से भी, और जो फ़ज़ाइल हमें बयान किए गए कुरान और सुन्नत के हवाले से, हदीस की रोशनी में हमें क्या कहा गया, उस पर भी हमने साथ साथ बात की है। आखिर में मैं चाहूँगा हज़रत अल्लामा मोहम्मद हुसैन गोलड़ी साहब, चूँकि अब हमें जिस वक्त में हम यानी गुज़र रहे हैं और जो हमारी गैदरिंग्स हैं, जो हमारे अहबाब से मुलाकात होती है, और यकीनन आप भी कहीं ना कहीं मतलब जो है वो इस हवाले से स्टूडेंट्स के साथ आपका ताल्लुक़ रहता है लोगों को, तो मैं चाहूँगा कि हमारी तरफ से जो पैगाम मोहब्बत हो वो इस अंदाज़ में होना चाहिए आज की तमाम नशरियात का, कि जो जिसका आगाज़ हमें करना है वो हमें अपने घर से करना है या अपने आप से करना है, किस अंदाज़ में होना चाहिए। यहाँ पर बात इंशाअल्लाह हम साथ में समेटते हुए पैगाम उसी में हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, आपने जो ज़िक्र फरमाया है कि वही बात आप वाली मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता जाऊँ कि ये काम जो हमने करना है, उस्ताद का अदब जो है वो हमें देखें, वालिदैन की जो गोद है वो पहली दरसगाह है, और ख़ुसूसन जो माँ का मकाम है, जो बच्चा एक माँ से सीखता है वो
وہی اس نے جا کر آگے پھیلانا ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ والدین کا کام کہ بچے کو اسکول میں بھیج دیا یا کسی درسگاہ میں بھیج دیا, کسی مدرسے میں بھیج دیا کہ باقی کام انہی کا ہے اور والدین بالکل الگ تھلگ ہو جائیں. کچھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے یہ وہاں پر بیٹھنے کا تمہارا انداز یہ ہو, استاد سے گفتگو کرنے کا انداز یہ ہو. یہ والدین نے بھی سکھانا ہے, استاد سو سکھاتا ہے بالکل ایسے اپنے اعمال کے ذریعے سے, اپنے کردار کے ذریعے سے سکھاتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے. اور میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ ہر تمام والدین کی کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کسی اچھے اسکول میں جائے, کسی اچھے سے اچھے کالج میں جائے, کسی اچھی یونیورسٹی میں جائے. لیکن یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو بچہ کسی اچھے اسکول میں جاتا ہے, کسی اچھے کالج میں جاتا ہے, کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں جاتا ہے, اسے تو صرف محلے والے دیکھتے ہیں, لیکن جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اسے مدینے والا بھی دیکھتا ہے. سبحان اللہ. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خصوصی اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں, اور یہ وہی علم ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے, اور جس کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے جبرائیل علیہ السلام جو امام الملائکہ ہیں وہ اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں, بچھا لیتے ہیں. تو یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا, کیسے نصیب ہوا؟ یہ علم کی وجہ سے مقام نصیب ہوا ہے. تو لہٰذا میرا پیغام آج یہی ہے آپ کی چینل کی وساطت سے کہ خدارا اپنے بچوں کو جس دور حاضر میں ہم جی رہے ہیں, اگر ہم استاد کا ادب, اور یہ اتنا جان گئے ادب کے ساتھ ساتھ علم ہمیں تبھی نصیب ہوگا جب ہم استاد کا ادب کریں گے, احترام کریں گے. علم کے ساتھ ساتھ احترام بھی ضروری ہے, یہ دونوں واجب و اوجب ہیں. تو لہٰذا اتنا ضرور خیال کریں کہ جب ہم ادب کریں گے, علم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے, استاد جو بات کہے گا وہ ہمارے قلب و روح تک اتر جائے گی. صرف اور صرف یہ علم اور ادب کا دامن نہ چھوڑیں. یقیناً آپ کا بچہ جو والدین چاہتے ہیں وہ ایک وقت یہ آئے گا کہ والدین کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دے گا, نہ صرف والدین کا بلکہ ملک و ملت کا. اور پھر ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اگر بچوں کے اندر یہ اوصاف و کمالات پائے گئے, یہ کوالٹیز خوبیاں پائی گئیں, تو ہمارا ملک, ہمارا معاشرہ یہ ترقی پذیر ممالک کی صف سے نکل کر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں ایک دن کھڑا ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ. اور شروع سے لے کر آخر تک جو مثالیں پیش کی گئیں استاد کے ادب کے حوالے سے, مقام کے حوالے سے, مرتبے کے حوالے سے, اور جو بتایا گیا کہ استاد جس راستے سے آ جائے وہاں پر کھڑے ہو جانا, اور جو ایک مثال آخر میں بھی آپ نے ساتھ میں پیش کی اور شروع میں بھی ساری مثالیں پیش کی گئیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ بات ایک یاد رہے, بڑی ایک سادہ سی بات ہے کہ استاد کے ادب میں آپ کھڑے ہو گئے ہیں یا استاد کے آگے آپ بول نہیں رہے ہیں, تو ادب و احترام کے بعد اور اس راستے سے آپ گزر رہے ہیں, استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ کو کوئی ڈگری مل جائے گی, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ آپ کے اس ادب کے بعد, آپ کے اس تعظیم کے بعد جو دعائیہ جملے آپ کے استاد کے لبوں سے اپنے شاگردوں کے لیے نکلتے ہیں وہ کسی ڈگری سے کم نہیں ہوتے ہیں. بس حقیقت یہی ہے کہ ہمیں آج کے معاشرے میں اپنے بڑوں کا, اپنے بزرگوں کا, اپنے اساتذہ کا, اپنے علماء کا اسی انداز میں ادب کرنا ہے تاکہ ہم دین کے حوالے سے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ساتھ ساتھ دینی حوالے سے بھی ہم ہر میدان میں خود کو کامیاب حاصل کر سکیں. شاہ صاحب قبلہ ایک دو جملے میں چاہوں گا آپ بھی پیغام آج کی نشریات کے حوالے سے. علم اور اس کا ادب, اس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے, تو اس کا سب سے بڑا ادب عمل ہے کہ علم پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے. عمل ہونا ضروری. حضرت فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا ہے کہ وہ عالم دین, وہ عالم جو عمل نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے زندیق ہو. اللہ. تو عمل ضروری ہے, اور پھر عمل کرتے ہیں تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں بات کو ختم کروں گا کہ حضرت بابا فرید کے پاس پڑھنے آئے تھے حضرت صابر پیا. ٹھیک. اور جب آپ ان کے پاس آئے تو آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے لنگر خانے پر جو ہے وہ طالب علموں کو کھانا کھلانا ہے. تو یہ نہیں کہا تھا ساتھ کہ کھانا کھانا بھی ہے. تو آپ کیا کیا کرتے کہ سب کو کھانا کھلایا کرتے لیکن خود نہ کھایا کرتے. اور پھر یہ بھی ہوتا کہ آپ نے جب کھانا ہوتا تو باہر کسی جگہ پر جیسے درختوں سے یا مقامات سے جا کر کھا لیا کرتے. تو کچھ عرصے بعد جب ان کی والدہ آئیں
تو دیکھا کہ بچے کی حالت بڑی کمزور ہے، تو بابا فرید سے کہا کہ آپ ان کو پڑھاتے ہیں، کھانے کو بھی دیا کریں. تو فرمایا کہ میں نے تو ان کی ذمہ داری لگائی ہے لنگر کھانے کے اوپر. لیکن دیکھیے کہ ادب بھی تھا، اور پھر ان کی بارگاہ کے اندر رہ کے پھر انہوں نے جو عمل کیا اس کے بعد پھر سلسلہ صابریہ کے بانی قرار پائے. کیا بات ہے. تو بات یہ ہے کہ علم ہو ساتھ عمل ہو، تو پھر وہ قرآن پاک کی آیت سورۃ المجادلہ میں نازل ہوئی کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ماشاء اللہ. ناظرین محترم، آخری لمحات ہیں ہماری افطار کی نشریات کے. میں اپنے تمام مہمانوں کا یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. حضرت علامہ محمد حسین گلڑوی صاحب تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. سید زین الرضا بخاری شاہ صاحب، آپ کا شکریہ. میرے دونوں بھائیوں نے بہت خوبصورت ماشاءاللہ حاضری پیش کی. بھائی رضوان سلطانی صاحب، نوید خان غوری صاحب. آخر میں یہ دونوں انشاءاللہ ایک کلام پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے. انشاءاللہ کل ہماری آپ سے ملاقات ہوگی 15 رمضان کی افطار میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.